السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح جی عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حدیث حسن رواہ البیہقی۔ جی آج کی جو ہماری حدیث ہے یہ عدالتی فیصلوں کے اندر بڑی استعمال ہوتی ہے، اور جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر وہ اسی حدیث کو قانون بنا کر اور اصول بنا کر ہوتے ہیں۔ تو حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام تھا وہ عبداللہ تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ اور عنہما اس لیے ہم نے کہا کیونکہ حضرت عبداللہ بھی مسلمان تھے، صحابی تھے، اور حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ بھی مسلمان تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعطى الناس، کہ اگر لوگوں کو دے دیا جائے، لو یعطى الناس اگر لوگوں کو دے دیا جائے، بدعواہم ان کے دعوے کرنے کی وجہ سے، لدعا رجال تو دعویٰ کریں گے رجال آدمی، اموال قومین لوگوں کے مال کا، و دماءہم اور ان کے خون کا۔ اس کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو با محاورہ کرنے کا۔ لو یعطى الناس اگر لوگوں کو دیا جائے، بدعواہم ان کے دعوے کرنے کی وجہ سے، لدعا رجال اموال قوم تو لوگ دعویٰ کر بیٹھیں گے پیسوں کا، مال کا اور خون کا۔ کیا مطلب کہ اگر فیصلے جو ہیں، قاضی جو ہے، حکمران جو ہے، کوئی بھی اگر آدمی کوئی منہ اٹھا کر قاضی کے پاس چلا جائے اور یہ کہہ دے کہ فلاں آدمی نے میرے 100 روپے دینے ہیں، فلاں آدمی نے مجھے مارا ہے، اور صرف اس کے اس کہنے سے کہ آدمی نے مجھے 100 روپے دینے ہیں قاضی فیصلہ کرنا شروع کر دے، تو یہ کیا ہوگا؟ فساد کا ذریعہ پھیل جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے جب بھی کوئی آدمی دعویٰ لے کر آئے گا، کوئی مدعی بن کر آئے گا کہ فلاں آدمی نے میرا مال قبض کر لیا ہے، فلاں آدمی نے ہمارے کسی آدمی کو قتل کر دیا ہے، تو لوگ منہ اٹھا کر دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے، جس کے جی میں آئے گا اٹھ کے دعویٰ کر دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، شریعت نے ایک قانون بنایا ہے، ایک اصول بنایا ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ البینہ علی المدعی، بینہ کہتے ہیں گواہی کو، اور اسی سے لفظ نکلا ہے بیان، اور بیان کہتے ہیں واضح کرنے کو۔ تو لیکن البینۃ علی المدعی، مدعی کہتے ہیں اس آدمی کو جو دعویٰ کرتا ہے، جو اپنا کیس لے کر آیا ہے کہ فلاں آدمی نے میرے خلاف یہ کیا ہے، فلاں آدمی نے یہ کیا ہے، اس کو مدعی بولتے ہیں۔ اب جو آدمی مدعی بن کر آیا ہے اس نے کیا پیش کرنا ہے؟ گواہی پیش کرنی ہے۔ والیمین، اور یمین کہتے ہیں قسم کھانے کو، حلف اٹھانے کو، علی من انکر، جو اس کے خلاف جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ جو مدعا علیہ ہے، جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، جس کے خلاف کیس کیا گیا ہے، وہ انکار کرے گا کہ میں نے ایسا نہیں کہا، تو پھر جب وہ انکار کرے گا تو اس سے حلف اٹھایا جائے گا۔ وہ حلف اٹھائے گا، ایک طرح کیا قسم اٹھائے گا قاضی کی عدالت میں کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو حدیث کا بامہارہ ترجمہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کے دعوے کرنے کی وجہ سے فیصلے کرنے شروع کر دیے جائیں تو لوگ مالوں کا اور خون کا دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ البینۃ علی المدعی، گواہی پیش کرنا یہ مدعی کا کام ہے، اور حلف اٹھانا، قسم اٹھانا، اپنا دفاع کرنا، انکار کرنا یہ مدعا علیہ ہے جس کے خلاف کیس کیا گیا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی حدیث ہے، اور آج کل عدالتی فیصلوں میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ دیکھیں ہماری جو شریعت ہے
وہ لوگوں کے مالوں کی اور لوگوں کے جانوں کی حمایت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے قائم ہوئی ہے۔ اگر اسلام کے اندر یہ قانون اور نہ رکھے جاتے تو کوئی آدمی بھی اٹھ کر دعویٰ کر دیتا کہ فلاں نے میرے پیسے دینے ہیں، فلاں نے میرا آدمی قتل کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتلائے ہیں جس سے لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ بینہ جو ہے، گواہی دینا، وہ کس کا کام ہے؟ مدعی کا کام ہے۔ اب گواہی جو ہے وہ بہت سارے طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی عدالت میں پیش کرے، جس کو گواہ کہتے ہیں، وہ شہادت دیں آ کر، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، کہ اگر آدمی پیش کرنے ہیں تو دو آدمیوں کو گواہی کے طور پر پیش کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اور اگر دو آدمی گواہ کے لیے میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک آدمی دو عورتیں جو ہیں اس کے قائم مقام ہوں گی۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ کسی آدمی کا ظاہری حلیہ دیکھ کر بھی قاضی جو ہے فیصلہ لگا لیتا ہے، یہ بھی گواہی کے زمرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو گیا کہ یہ جو کھانے پینے کے برتن ہیں یہ میرے ہیں۔ آج کل تو برتن پلاسٹک کے آتے ہیں، اور پرانے زمانوں کے اندر تانبے کے ہوتے تھے، اور وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے تھے۔ تو میاں بیوی کے درمیان یہ جھگڑا ہو گیا، خاوند کہتا ہے کہ یہ برتن جو ہے وہ میری ملکیت ہے، اور عورت کہتی ہے یہ جو برتن ہے یہ میری ملکیت ہے۔ تو اب اس میں ایک فیصلہ قاضی یہ کر سکتا ہے کہ اگر برتن اس طرح کے ہیں کہ وہ اور مرد کے استعمال کرنے والے ہیں، تو وہ پھر کس کے حق میں جائے گی؟ وہ خاوند کے حق میں جائے گی۔ اور اگر برتن اس طرح کے ہیں کہ عورتیں اس کا استعمال کرتی ہیں، تو وہ عورتوں کے حق میں اس کا فیصلہ جائے گا۔ تو بعض اوقات ظاہری چیزوں کو دیکھ کر بھی فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے دو عورتیں گزریں، اور ان کے ساتھ ایک کیا تھا؟ ایک بچہ تھا۔ تو وہ جو عورتیں تھیں وہ صحرا میں نکلی تھیں، تو بھیڑیے نے جو تھا نا وہ، نہیں، دو عورتیں جا رہی تھیں، دونوں کے ساتھ ایک ایک بچہ تھا، چھوٹی کے ساتھ بھی بچہ تھا اور بڑی جو عورت تھی اس کے ساتھ بھی ایک بچہ تھا۔ تو جو وہ عورتیں تھیں جب وہ صحرا میں گئیں، تو جو بڑی عورت تھی، بڑی عمر کی عورت، اس کے بچے کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اب وہ اپنا جو کیس تھا، اپنا مقدمہ جو تھا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کس کا ہے؟ یہ بڑی کا ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے قرینہ اور قیاس دے کر کہا کہ جو بڑی عورت ہے وہ، یعنی کہ وہ ولادت کے زیادہ قریب ہے کہ وہ بچہ جنے۔ اب چھوٹی عورت عمر کی جو ہوتی ہے وہ معمول نہیں ہوتا، عرف میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بچے ہوں۔ جو بڑی عمر کی عورت ہوتی ہے وہ بچے پیدا کر سکتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ نہیں، یہ جو بچہ ہے یہ بڑی عورت کا ہے۔ تو وہ جو عورتیں تھیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے نکلیں، اور تو انہوں نے دوبارہ جو اپنا مقدمہ تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دیا اور پوری خبر بتائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھری منگوائی اور کہا کہ یہ جو بچہ ہے اس کو میں درمیان سے دو حصے کر دوں گا، اس کو درمیان سے چیر دوں گا۔ تو جو بڑی عمر کی عورت تھی اس نے کہا ٹھیک ہے، اور جو چھوٹی عمر کی جو عورت تھی اس نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ ہے یہ بڑی عورت کا ہے، یعنی کہ اس نے کہا کہ چلے بچہ بچ جائے کس طریقے سے۔ وہ مان گئی، اس نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بڑی عورت کا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عمر کی جو عورت تھی اس کے لیے فیصلہ کر دیا۔ اب یہاں پر ایک قرینہ تھا، ایک قیاس تھا، ایک کلو تھا جس نے گواہی کا کام کیا، وہ تھی شفقت۔ بڑی جو عورت تھی، عمر کی عورت تھی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی بچہ مرے یا نہ مرے، کیونکہ اس کا تھا ہی نہیں۔ تو جب اس کا تھا نہیں تو اس کے دل میں کسی قسم کی شفقت نہیں آنی تھی۔ اور جو چھوٹی تھی عورت وہ اصل ماں تھی، تو اس کے دل میں جو تھا وہ جذبہ رحمت آیا، شفقت آیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بچہ نہیں دیتے، بڑی کو دے دو، لیکن بچہ جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ تو یہ ایک طرح کا اس میں کیا مل جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا کہ جب وہ بھاگے تو زلیخا نے ان کو پکڑا، تو ان کا جو کرتا تھا وہ پھٹ گیا۔ تو اب ان کے قبیلے میں سے کسی نے، بتانے والے نے یہ کہا کہ بھی اگر کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوگا تو کون گناہگار ہوگا؟ تو عورت گناہگار ہوگی، اور اگر کرتا جو ہے وہ آگے سے پھٹا ہوگا تو لڑکا جو ہے یوسف علیہ السلام وہ کیا ہوں گے؟ وہ خطا کار ہوں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ گواہی کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ یا تو آدمی خود وربلی جو ہے وہ گواہی دے دے، یا پھر جو ہے وہ قرینہ، قیاس، ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔
इसी तरह एक और मसला होता है, वो है किसामा। किसामा जो होता है, किसामा के अंदर अ, एक मसला ये होता है कि अगर किसी के कबीले ने जो है कर दिया है, कत्ल कर दिया है किसी का, मिसाल के तौर पर 2 कबीले थे, दोनों कबीलों के दरमियान दुश्मनी थी। एक कबीले वालों ने उठकर दूसरे कबीले वालों के एक आदमी को मार दिया, कत्ल कर दिया। तो इसमें यहाँ पर एक मसला, इसको कहते हैं किसामा। किसामा ये होता है कि जिन जिन लोगों का आदमी मरा है, उस कबीले के 50 लोग जो हैं उठकर गवाही देंगे दूसरे कबीले के खिलाफ कि हाँ, इन्होंने मारा है। तो ये भी अहादीस से साबित है, तो ये भी गवाही की किस्म है, इसको अरबी ज़ुबान में किसामा बोलते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी हो सकता है कि गवाही तो जो है वो 2 आदमियों की भी मान ली जाती है, तो 50 लोगों की गवाही क्यों मानी गई है? तो इससे पता चलता है कि जो खून का मसला है, ये एक बड़ा ही अज़ीम-ओ-शान मसला है, तो इसलिए गवाही भी बड़े लोगों की रखी गई है। तो ये इसमें ये है।